قابل احترام مجلس صدارت جناب سرگوش، دیگر وارڈن حضرات، عزیز طالب، میرے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے یہ، اور میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا ہوں کہ اقبال ڈے کے یا یہ جو اقبال کے حوالے سے جو محفل سجائی گئی ہے ہاسٹل میں، اس میں آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا، یہ میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے۔ اور اب جو ابھی ہمارے ناظم صاحب نے جو کچھ فرمایا میرے حوالے سے، اس پہ آپ لوگ بالکل یقین مت کیجیے کہ نہیں سچ۔ ابھی جو اناگرل اسپیچ تھی شاہد صاحب کی، تو میں سن رہا تھا اور مجھے لگا کہ ساری اہم باتیں، ساری ضروری باتیں، جتنی باتیں ہیں وہ اقبال کے بارے میں انہوں نے بہت کم وقت میں کہہ دی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اقبال اور غالب دو ہمارے ایسے شاعر ہیں جو اتنے مقبول ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات، نئی بات کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں جو موضوع ہے وہ اقبال کے تھاٹس آف اقبال کرتے ہیں، تو شاعری کے حوالے سے آپ کوئی بات کیجیے تو وہ بھی بہت عام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ ادیب ہو، تو یہ مقبولیت ایک طرح سے ایک دیوار بھی کھڑی کرتی ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا جو گہرا فلسفہ ہو سکتا ہے یا جو گہری فکر ہوتی ہے، مقبولیت کبھی کبھی اس کے آڑے آتی ہے۔ ہمیں اقبال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ان کے تھاٹس ہیں، جو ان کی فکر ہے، جو ان کے خیال، اس کے لیے تھوڑا سا ہم کو پیچھے جانا پڑتا ہے۔ اقبال کا بہت مشہور بات ہے کہ اقبال شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفی شاعر تھے۔ میں اس اصطلاح کو بالکل نہیں مانتا ہوں کہ کوئی شاعر فلسفی شاعر ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ شاعر بالکل خالص شاعر تھے، اور انہوں نے جو اپنی ڈائری ہے، اسٹاری ڈائری ان کے نام سے ان کی ایک اپنی ڈائری ہے، انگریزی میں اسٹاری ڈائری، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ بھائی وہ شاعری میں میرے آپ کوئی فلسفہ وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ پیغام ہے میرا آپ تک پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ تو میرا وجدان ہے اور جمالیاتی احساس ہے۔ شعر کی تقریر کے بارے میں اقبال نے بہت بنیادی بات کہی تھی، اور جو اس زمانے میں لوگ ان کی جو کہا جائے کہ بھئی ان کی شاعری کے پیچھے ایک مقصد تھا، وہ بھی جانتے تھے مقصد تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ تھا کہ احساس سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر جذبہ، اور اس کے بعد میں خیال۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا احساس ہوا اور پھر ہم نے بہت دیر سوچا تو پھر وہ جذبہ بنا، اور پھر اس پہ بہت بار سوچا تو پھر وہ خیال بنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، احساس اپنے ساتھ اپنا خیال لے کے آتا ہے۔ تو ابھی جو آپ نے بات کہی تھی کہ پیغمبرانہ لہجہ ہے، یہ کچھ بات ویسی ہو جاتی ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ بنا دیتا ہے، ان سے یہ کام لے لیا گیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ poets are born not made، تو یہ وہی بات تھی کہ اقبال سے جو اللہ نے کام کرنا چاہا وہ اس نے لے لیا۔ اقبال کی فکر بنیادی طور پہ وجودی فکر ہے۔ اگر ہم وجودی فلسفے کی بات کریں، ایگزسٹنشلزم کی بات کریں، واحد فلسفہ ہے وہ 20ویں صدی کا، یا کہنا چاہیے کہ 19ویں صدی سے 20ویں صدی کے بیچ کا، جس میں انسان کی بات کی گئی، ٹھوس جیتے جاگتے انسان۔ اس سے پہلے جتنے اور فلسفے تھے وہ انسان کی بات ایسے کر رہے تھے جیسے کہ ایرسٹوٹل نے کہا مین از اے سوشل اینیمل، مین از اے پولیٹیکل اینیمل۔ اب یہ سب کچھ تھا، لیکن اس میں کیا تھا کہ ایک قسم کا ایسنشلزم تھا، ایک قسم کا انٹلیکچوئلزم تھا، ایک قسم کا آئیڈیلزم بھی تھا، مگر اس میں سے انسان غائب تھا۔ جو انسان تھا ایک خیال بن کے رہ گیا، ایک کانسیپٹ بن کے رہ گیا، کہ ٹھوس جیتا جاگتا جو انسان ہوتا ہے، دھڑکتے دل والا انسان، اپنے تمام جذبوں کے ساتھ جیتا ہوا انسان، وہ نہیں تھا ان تمام فلسفوں۔ اقبال کے یہاں ہم پہلی بار دیکھتے ہیں کہ جب وہ خودی کی بات کرتے ہیں، اور یہ خودی انڈیویجولزم نہیں ہے، پولیٹیکل سائنس کا جو انڈیویجولزم ہے یہ وہ خودی نہیں ہے، یہ خودی ایگزسٹنس ہے۔
وہ اپنا ایک وجود ہے. وجود صرف اور صرف اس دنیا میں انسان کو ہی بخشا گیا. یعنی جتنی اور جاندار چیزیں ہیں ان میں جان تو ہو سکتی ہے، لائف تو ہو سکتی ہے، لیکن وجود صرف اشرف المخلوقات انسان کے پاس ہی ہے. اور اس طرح ہر انسان اپنے آپ میں ایک الگ اکائی بھی ہے. ہر انسان اپنے آپ میں ایک کائنات اصغر ہے، ایک الگ دنیا ہے. اس کی وجود کی، اس کی ایک اپنی دنیا ہے. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس کے اندر یا میڈیکل فیلڈ میں جب کچھ چوہوں کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہ پاتے ہیں کہ سارے چوہوں کے اوپر وہ ایک ہی چیز فٹ ہوتی ہے، ایک ہی چیز اپلائی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان کی ریئیکشن بالکل الگ ہے، اس کا رد عمل بالکل الگ وہ ہے، اس کے اندر بننے والے جو ہارمونس ہیں وہ بالکل الگ ہے، اس کا ذہن بالکل الگ ہے، اس کا شعور الگ ہے، اس کا لاشعور الگ ہے، لاشعور اس کا الگ ہے. تو ہر انسان اپنی جگہ ایک دنیا ہے. محض جان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جان تو دلوں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اشرف المخلوقات والی بات تھی، اس نے اس بات کو اس طرح متوجہ کیا کہ انسان ایک وجود کا نام ہے. اس وقت وجود کو بینگ کہتے تھے. اقبال نے کہا بینگ نہیں، بیکمنگ. ایگزسٹینشلزم کا جو پورا فلسفی ہے سر، وہ بینگ سے بیکمنگ کی طرف ایک سفر ہے. بینگ تو یہ ہے کہ ہم ہیں. بینگ بات کرتا ہے ایسنس کی. واٹ از دا ایسنس؟ جوہر کیا ہے انسان کا. بیکمنگ کہتے نہیں، وجود کیا ہے انسان. بہت پہلے مشہور فلسفی تھا ڈیکارٹس، رینے ڈیکارٹس. جیومیٹری کا بھی بہت مطلب ماہر تھا، بہت بڑا. یعنی فرانس کا اس کو کہا جاتا ہے فادر آف دا ماڈرن فلسفی. اس نے کہا تھا میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. اس کا بہت مشہور جملہ ہے کارپیٹو ایکو آئسم آئی تھنک سو آئی ایم. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم ہو تم اپنے وجود کو ثابت کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. آئی تھنک سو آئی ایم. ایگزسٹینشلزم نے اس پورے مفروضے کو بدل دیا اور انہوں نے کہا آئی ایگزسٹ سو آئی تھنک. میرا وجود جو ہے وہ ہر قسم کے سوچنے سے پہلے ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، کسی سوچ کا احساس نہیں ہوتا. اور یہ چیز ہے وہ شعور. اور شعور کے ذریعے جو مجھے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، تو وجود کیا چیز ہے؟ وجود وہ ہے، فلسفے کی زبان میں ہے، مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ذرا سا کہ وجود وہ ہے جو کہ ابھی وہ نہیں ہوا ہے لیکن جو کہ اسے ابھی ہونا ہے. یعنی یہ اپنے اندر سے ابھرتے رہنے کا ایک عمل ہے. اسی لیے اس کو وہ بینگ نہیں کہتے، بیکمنگ کہتے. بینگ سے تو لگتا ہے کہ اسٹیٹک ہو گیا. بیکمنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت ہے، اس میں عمل ہے، اس میں جدوجہد ہے، اس میں ڈائنامک، اس کے اندر حرکیات ہے. تو یہ بینگ سے بیکمنگ تک کا جو سفر ہے پورا، اور وہ یہ کہ انسان کا وجود، اس بات لکھتے ہیں ہسٹوری ڈائری میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ ممکنات سے بھرا ہوا ہے. ممکنات سے بھرا ہوا یہ ہے کہ جو وجود ہے وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، لگاتار ابھرتا رہتا ہے. ہائیڈگر اس سے بہت ہی مشہور، اس بات سے بہت پہلے جرمنی کا مشہور فلسفی تھا ہائیڈگر. ہائیڈگر نے ایگزسٹینشلزم کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. وہ بھی اس کا فلسفہ وجودیت کا بہت بڑا نام ہے. اس نے کہا تھا ہم تو اس دنیا میں پھینکے گئے ہیں. We have been thrown into this life. اب پھینک دینے کے بعد اب ہم کیا کریں؟ تو یہ جو زمین ہے، اس زمین میں ہمارے لیے امکانات بہت اور پوٹینشیلٹیز بہت. اقبال جب یہ بات کہتے ہیں کہ مادے کو تسخیر کرو، کائنات کو جیت لو، فتح کرو، تو وہ مطلب وہاں پر وہی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے لڑنا بھی ہے اور اس دنیا کو بدلنا بھی ہے. ہمارے زمانے کے ایک شاعر ہیں بہت مشہور، نام ہے سلیم احمد. ان کا بہت ہی مشہور شعر ہے یہ کہ وہ شعر ہے تیرے سانچے میں ڈھلتا جا رہا ہوں اور تجھے بھی کچھ بدلتا جا رہا ہوں. تو میں تو تیرے سانچے میں ڈھل رہا ہوں لیکن میں تجھے بھی خود کچھ بدلتا بھی جا رہا ہوں. اب دیکھیے کہ چٹانیں بکھری ہوئی ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، اور انجینئرز نے جا کے اس پہ سڑکیں بنا دی. ہم دنیا کو بدل نہیں رہے لگاتا. یہ اور بات کہ دنیا بھی ہمیں بدل رہی ہے.
تو یہ ایک جنگ ہے انسان کے بیچ میں اور مادے کے بیچ میں. وہ مادے کو پوری طرح سے جیت لینا، فتح کرنا، وہ جدوجہد ہے. اسی لیے اقبال وہ زمانے کا جو ویدانت کا فلسفہ تھا، اس کو آپ نو افلاطونی فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پلیٹونک آئیڈیالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بہت قائل ہیں. اور جدوجہد پہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ایک بامان وجود بن کے، معتبر وجود بن کے، آتھینٹک ایگزسٹنس کی طرح آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کو آپ کو جیتنا ہوگا. اسی لیے تو وہ شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. حالانکہ لوگ اس کو ان کا سائنٹیفک شعر بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ پوئٹک سائنٹیفک ٹروتھ بھی ہے، لیکن یہ پوئٹک ٹروتھ ہے کہ بسی کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یا ایک شعر اور ہوتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم ادائے کل سے. ہو جا ہو جا ہو جا کی تو ابھی بھی آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں پوری گیلیکسی جو ہے ہماری وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. روز ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ گیلیکسی تو ہماری ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اقبال کے اچھا ایک چیز اور، جو عہد تھا اقبال کا، اس عہد میں جو بہت ہی، یہ جو 20ویں صدی کا زمانہ ہے اور یہ جو 19ویں صدی کا جو کہنا چاہیے کہ یہ جو آخری جو نصف اس کی صدیاں ہیں، ان میں بہت انقلاب ہے. علمی سطح پہ، فکری سطح پہ، فلسفے کی سطح پہ. آپ دیکھیں ڈارون موجود ہیں. اب ڈارون نے جو اپنی پوری تھیوری دی ایوولوشن کی، وہ اقبال کے سامنے موجود تھی. اس نے اقبال کو بہت متاثر کیا. ہربرٹ اسپینسر موجود ہیں. آپ کا سروائیول آف دا فٹیسٹ کی تھیوری بھی موجود ہے. ڈارون کی تھیوری آپ جانتے ہی ہیں. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ڈائناسور آگے کیوں ختم ہو گئے، کہ بہت سی ایسی اسپیسیز تھیں جو کہ صرف اس لیے ختم ہو گئی کہ ان کا موومنٹ نہیں تھا، جسمانی موومنٹ بھی نہیں تھا اور ذہنی موومنٹ بھی نہیں تھا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوولوشن تو اب بھی چل رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ بایولوجیکل ایوولوشن بھلے ختم ہو گیا ہو لیکن کریٹو ایوولوشن اب بھی چل رہا ہے. یعنی جو انسان کی ذہنی دنیا ہے اس میں ابھی بھی لگاتار ارتقا ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یہ کریٹو ایوولوشن جو ہے وہ تو موجود ہے. دوسری چیز، ڈارون اپنے زمانے میں ہے، ہربرٹ اسپینسر بھی اسی زمانے میں ہے. نفسیات کی فیلڈ میں، سیکریٹری کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ. اب سیگمنڈ فرائڈ نے جو لاشعور کی بات کی اور ہیومن مائنڈ کو کہہ لیجیے، ہیومن برین کو آپ کہہ لیجیے، جو اس نے 3 خانوں میں بانٹا، کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس. اس نے کہا کہ انکانشیس ارریشنل. اقبال نے اس ارریشنل کا بہت مطالعہ کیا اور جو کچھ وہاں پہ ارریشنل اندھا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو طاقت ہے ارریشنل کی، لیبرٹیوں کی، اس طاقت کو کیا کسی صحت مند خطوط کے اوپر ڈھالا جا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب وہ عقل کی مخالفت کرتے ہیں تو عقل سے ان کا مطلب یہ ہے جو کہ سود و بیاں والی بات ہے، دنیا داری کی جہاں بات. وہ جب عشق کی بات کرتے ہیں تو وہ انٹیوشن ہے اور وہ وجدان ہے جو کہ لاشعور کے اندر ہوتا ہے، جو کہ لوگوں سے بڑے بڑے کام کراتا ہے. سائنسدانوں سے جو ہے وہ بڑی بڑی ایجادات کراتا ہے، شاعروں سے نظمیں لکھواتا ہے. پڑھیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائی لبے بام ابھی. شعر کہنے کا ڈھنگ بھی آتی ہے. کتنی تھاٹ فل سب باتیں ہیں، لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لکھا گیا شعر نہیں، بولی گئی کوئی بات ہے. تو بار بار مجھے لگتا ہے کہ جتنا اسپوکن ورڈ کا جشن مناتے ہیں ایک بات، ریٹن ورڈ کا جشن اتنا اسپوکن ورڈ کا جشن تو بہت بعد میں جا کے بنا ہے. یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. اس طرح سے بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائی لبے بام ابھی.
ٹھیک ہے تنمین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس تنمین کو کس طرح عقل کو ایسا لگتا ہے کہ دو کردار ہیں ہمارے سامنے اور ایک ڈرامہ ہے اور ایک تماشا چل رہا ہے، جہاں ایک تو کردار عقل کا ہے اور ایک کردار جو ہے وہ عشق کا ہے، اور اس میں سے آپ سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ موجود ہے اور عقل وہاں پہ سوچ رہی ہے ابھی کہ کودوں نہ کودوں، اگر ہم کودتے ہیں تو ہاتھ پہ جل سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، لیکن عشق کے پاس اتنا وقت نہیں۔ عشق کو جو کرنا ہے وہ ایک جنون کی کیفیت میں کرنا ہے۔ جرمنی جب اقبال گئے تھے، وہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ زمانہ بہت ہی عجیب تھا، یعنی ایک طرف فرائڈ موجود ہیں، ایک طرف میں نے جو نام اس سے پہلے لیے، ڈارون کا نام لیا، اسپینسر کا نام لیا، برگسا موجود ہے جرمنی، اور برگسا سے تو اقبال نے ان کی جا کے باقاعدہ پیرس گئے، ان سے ملے، ملاقات کی، اور جو برگسا کا جو نظریہ دما و بقا ہے، جو ان کا وقت کا تصور ہے کہ وقت جو ہے وہ استمراری ہے، فلکس میں لگاتار بہاؤ ہے۔ بہت پہلے یونان کا مشہور فلسفی تھا ہیراکلیٹس نے ایک یہ جملہ کہا تھا بہت مشہور ہوا ہے، یو کین ناٹ ٹیک بارٹ ٹوائس ان دا سیم، تم ایک ہی ندی میں دو بار نہیں نہا سکتے، کیونکہ اتنی دیر میں ندی کا پانی بدل جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے اپنی عادت کہہ لیجیے یا اپنا دنیا کو چلانے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے وقت کو بانٹ رکھا ہے خانوں میں، کہ ہم نے کہا بھی یہ ماضی ہے اور یہ حال ہے اور یہ مستقبل ہے، یعنی یہ جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں جو بانٹا ہے یہ ہم نے بانٹا ہے۔ اگر ہم گھڑیاں نہ بنائیں، اگر ہم نہ دیکھیں تو وقت تو ایک بہاؤ، اور اب اس کے اندر وقت کے اندر ہم بہے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد قرطبہ میں جو ان کی نظم ہے پوری کی پوری، اس میں اگر آپ دیکھیں تو برگسا کے تمام افکار کی بات کی طرح نفس در حادثات پوری کی تھی، تو انہیں کہا کہ اس کے اندر اللہ کی جو ذات ہوگی، جو خدا کی جو ذات ہوگی، قادر مطلق جو ہوگا، وہ اپنی جھلک کسی استمراری کیفیت کے اندر بہت ہی کریٹو جسٹ ایک لگے گی، ایک انٹیوشنل جمپ ہوگی، ایک کوانٹم جمپ ہوگی، جس کے ذریعے وہ اپنی جھلک دکھائے گا، لیکن صرف جھلک دکھائے گا، اور وہ آپ عشق کے ذریعے تو پا سکتے ہیں، عقل کے ذریعے کبھی آپ پا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کہ کیا ماضی ہے اور کیا حال ہے اور کیا مستقبل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غالب کو اقبال بھی اس کو بہت زیادہ مانتے نہیں تھے کہ وقت کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے حالوں کے اندر بانٹے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی جس کو ہم حال کہتے ہیں، یہ حال تو ہم لگاتار ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ لگاتار جو کچھ میں بول رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ ماضی بنتا چلا جا رہا ہے، تو یہ تو پاسٹ ہو گیا، اور یہ ٹیمپورل ہے، صرف لمحاتی ہے۔ اور حال کیا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے حال تو کچھ رہا نہیں، اور فیوچر صرف ایک اندھا امکان ہے۔ تو اگر پھر بھی وقت کا کوئی بھی تصور اگر آپ کے سامنے رہتا ہے جو تھوڑا دیر پا ہے، تو وہ تو ماضی ہی ہے، اور ہم سب سے زیادہ اپنے ماضی ہی کو بلانا چاہتے ہیں۔ ہم تو فراموشی کے شکار ہیں، ہم تو بہت جلد بلانا چاہتے ہیں اپنی تاریخ کو، اپنے ورثے کو، اپنے ادب کو، اپنی تاریخ کو ہم بلانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ جو ہمیں اقبال نے جو بھولا وہ سبق ہم کو دلایا ہے یاد کے، جب وہ کہتے ہیں نا ساقی نامہ کے اندر، تو ساقی نامہ کہتے ہیں تیرا دے پھر سے وہی شراب کونا ساقی، تو وہ مطلب یہی تھا کہ وہ جوش جو کہ اس وقت تھا وہ جاری تو وہ آپ کے اندر آ جائے۔ تو وہ جو پرانا زمانہ آپ کو یاد دلا رہا ہے، عبد الرحمان پہ ایسی نظم نہیں کہہ دی انہوں نے، کھجور کے درخت پہ ایسی نظم نہیں کہہ دی انہوں نے۔ سب کا ایک اس کے پیچھے یہی ایک راز ہے پورا، کہ وہ ماضی کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ ماضی ہم سے بالکل کٹ کے الگ ہو گیا۔ ماضی کوئی ایسا جسم کا پارٹ تھوڑی ہے کہ اٹھا کے ہاتھ کاٹ پہ ڈال دیا تو وہ ہاتھ الگ ہو گیا، اس کے بغیر بھی کام نہیں، وہ تو لاشعور میں موجود ہے پورا کا پورا۔ اور بلکہ اس کے بعد تو یونگ پہ بھی ان کی نظر تھی، نہ صرف رائٹ پہ۔ یونگ نے اجتماعی لاشعور کا فلسفہ دیا تھا، نسلی حافظے کا۔ اقبال نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہے، وہ پورا کا پورا آرکیٹائپ، انہیں کہا تو ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے، ساری تاریخ ہمارے خون میں شامل ہے، ساری روایت جو ہے ہماری وہ ہماری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اور وہ ادب کے بارے میں بھی ایسی
यही लिखते हैं कि अदब जो है हमारा, हम अदब को ऐसे लिखें और ऐसे पढ़ें कि गुजरे से गुजरे जमाने से लेके आज तक जो कुछ लिखा गया है वो सब गोया हमारे सामने है। तो इस रोशनी में जब आप देखते हैं इकबाल को एक वजूदी फलसफे की हैसियत से जब आप उनको देखते हैं, दूसरा तीसरा निश्चय से बहुत मुताबिक है। हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि जो उनके मर्द कामिल की बात होती है या जिसको आप मर्द मोमिन भी कह सकते हैं, वो कोई इकबाल का अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं था। उससे बहुत पहले वो इब्न अरबी के यहाँ भी है, अब्दुल करीम अल-जैली के यहाँ भी है, इमाम गुज़ाली के यहाँ भी इसके थोड़े से शेड मिलते हैं। बाद में यूरोप में भी ये बहुत है। थॉमस कार्लाइल जिनके गांधी बहुत ज्यादा कायल थे, उनके जो हीरो की कॉन्सेप्ट है, हीरो वो बिल्कुल हीरो वो है जो कि सुपरमैन है। एक बहुत लुत्फ की बात यह है, क्योंकि आप लोगों को जानना भी चाहिए कि इकबाल के हमअसर हैं उसी जमाने में हिंदुस्तान के अंदर अरबिंदो घोष, और अरबिंदो घोष ने भी यही सुपरमैन का नजरिया दिया है, लेकिन उनके सुपरमैन के नजरिए में और इनमें